السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا دوست ڈاکٹر غلام فرید وہاڑی سے۔ دوستو، جو آج کی ویڈیو تیار کی جا رہی ہے وہ ہے چیسٹ پین یعنی چھاتی کا درد، کہ اگر کوئی مریض کہے کہ میری چھاتی میں درد ہے تو کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی چھاتی میں کون سی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ میرے دوست، خاص کر ڈاکٹر صاحبان، ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، جو ڈاکٹر غلام فرید کے نام سے بنایا گیا ہے، ڈاکٹر غلام فرید وہاڑی کے نام سے بنایا گیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، اگر ایک مریض کہتا ہے کہ میری چھاتی میں درد ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اس کی وجہ ہے دل کے امراض، یعنی اس کے دل کے والز میں خرابی ہو سکتی ہے، یا دل کی اور بھی وجوہات بن سکتی ہیں جس کی وجہ سے مریض کے چھاتی میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی امراض کی وجہ بھی بن سکتی ہے، یعنی پھیپھڑوں میں ٹی بی بن جانا، دمہ ہو جانا، یا اس کے بعد نمونیا ہو جانا، پھیپھڑوں کے کینسر وغیرہ بھی بن سکتا ہے، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، چھاتی میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چھاتی کی دیواریں جو ہیں ان میں سکڑاؤ پیدا ہو جانا، سکڑ جانا، یعنی ان کی دیواروں کا، ان کے جو دیواروں کے مسلز ہیں ان میں سکڑاؤ پیدا ہو جانا، ان کا کھچاؤ پیدا ہو جانا، اس کی وجہ بھی بن سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی درد چھاتی میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے امراض کی وجہ بن سکتی ہے، پتے کی پتھری بن سکتی ہے، گیس بن سکتی ہے، بد ہضمی بن سکتی ہے۔ جو خاص اس کی علامت ہے، جو اس کی وجہ ہے، وہ جو خوراک کی نالی کا جو نچلا حصہ ہے جو معدے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اس کی جو نچلا حصہ ہے اس میں سوجن، اس میں سوزش آ جانا، اس کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ اس کے جو نالی کا، خوراک کی نالی کا نچلا حصہ ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے اور چھاتی میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پریشانی، ذہنی پریشانی، تو میرے دوستو، جو وہم ہے یا ذہنی پریشانی ہے، یہ بیماریوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ تمام بیماریاں اس کی وجہ سے بن سکتی ہیں، تو اس میں جو چھاتی کا درد ہے اس کی وجہ بھی وہم اور پریشانی بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنا علامات لینے سے معلوم ہو سکتی ہیں، یا اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ جیسے امراض کے جو دل کے امراض ہیں اس میں ای سی جی کرائی جاتی ہے، یا اس میں اینجیوگرافی کرائی جاتی ہے۔ تو پھیپھڑوں کے امراض کے بارے میں جو ہے اس کا ایکسرا وغیرہ کرایا جاتا ہے، یا مریض کا بلغم وغیرہ چیک کرانے کے بعد اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے امراض جو ہیں اس کا ایکسرا وغیرہ ہو سکتا ہے، اس کا گیسٹروسکوپی یا اینڈوسکوپی کے بارے میں بھی کے ذریعے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور چھاتی کی جو دیواروں کی جو مسلز کا سکڑ جانا ہے وہ بھی ایکس رے وغیرہ کے ساتھ پتہ چل سکتا ہے۔ اور جو ذہنی پریشانی ہے، لیکن اس کا تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہے، وہ تو ڈاکٹر صاحبان خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔